پاکستان کی طرف سے انڈیا کا جو ایک ڈپلومیٹک اوفینس ہے اس کے مقابلے کے لیے اپنے پارلیمنٹری ڈیلیگیشنز جو ہیں ان کو بیرون ملک بھیجا جا رہا ہے، اور یہ جو ڈیلیگیشنز جا رہے ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما اور سینٹ میں پارلیمانی لیڈر محترمہ شہری رحمان صاحبہ بھی شامل ہوں گی۔ تو شہری رحمان صاحبہ سے ہم بات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ بتائیے کہ اب انڈیا جو ہے وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو پاکستان کی ایک واضح برتری ہے اس کو ختم کرنے کے لیے چائنا کارڈ استعمال کر رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ پاکستان کے تمام ہتھیار، پاکستان کی ساری ٹیکنالوجی چائنیز ٹیکنالوجی ہے، اور ہمارا مقابلہ پاکستان سے تو نہیں ہے، ہمارا مقابلہ تو چائنا سے ہے۔ تو یہ جو چائنا کارڈ انڈیا استعمال کر رہا ہے تو اس کا مقابلہ آپ کیسے کریں گے اور کیا کہیں گے آپ جب باہر جائیں گے؟ جی شکریہ حامد میر صاحب۔ پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اگر ہندوستان اس طرح کی نئی ایک روش اختیار کر رہا ہے، کیونکہ ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑا خطرناک نیا بیانیہ بنا دیا۔ یہ کوئی معمولی اشتعال انگیزی نہیں تھی، انہوں نے ایک مفروضے کی بنیاد پر، فیک سٹوری، آپ فالس فلیگ کہہ لیں، اس کی بنیاد پر پوری جنگ کا طبل بجا دیا اور جنگ شروع بھی کر دی اور انیسنٹ سویلینز پہ کی۔ تو پہلے تو ایک یہ بات میں سمجھتی ہوں کرنا ضروری ہے کہ پاکستان نے قانون کی بنیاد پہ اپنا جواب دیا ہے، بڑے اسٹریٹجک تحمل سے بات کی، اور عملی طور پر بھی یہی رہا پورا ہمارا رویہ۔ تو دیکھیے اس میں ایک دو چیزیں آپ نے کہا چائنا کارڈ، تو چائنا کوئی کارڈ نہیں ہے جسے پلے کرنا ہے، اور ان کو شاید وہ اب جاگ کے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا ایک پرانا، دیرینہ اور دیرپا دوست رہا ہے چین، رائٹ؟ ہم نے کبھی اس سے انحراف بھی نہیں کیا، اور ہم تو ہر چیز ہماری ٹرانسپیرنٹ ہے۔ ایون ہم نے جب کہا کہ آپ انویسٹیگیشن کریں، تحقیق کریں پہلگام واقعے میں، تو ہم نے تب بھی نیوٹرل انویسٹیگیشن کی بات کی تھی، اور اس میں شفافیت ہوتی ہے۔ انہوں نے جو بات کر رہے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ چین کی کارڈ ہے، تو بھائی ان کی تو منظم کیمپین اسرائیل سے بالکل جڑی ہوئی ہے۔ یہ اس وقت ایک اسرائیل کے گٹھ جوڑ میں ہیں، ان کی پلے بک ہے۔ میں نے تو سینٹ میں کہا یہ بالکل اسی طرح نسل کشی کر رہے ہیں، اسی طرح بلا اشتعال انہوں نے بمباری کر دی سویلینز پر، نہتے شہریوں پر، پھر اور ایک بیانیہ بناتے ہیں، پھر بغیر کسی حقائق کو سامنے رکھے کہ بس ہم وکٹم ہیں اور ہم اپنی دفاع کریں، جبکہ اگریسر وہ ہوتے ہیں۔ یہ اسرائیل کی پلے بک ہے جی۔ وہ ایک ٹیررزم کا ہوا بناتے ہیں، اور پھر وہ جس طرح کی نسل کشی اور جس طرح کی زیرو سم جنگ کرتے ہیں، یہ انہوں نے اسرائیل کی پلے بک لی ہے۔ اور میں نے سینٹ میں بھی کہا تھا، آپ اپنے آپ کو اسرائیل نہ سمجھیں، کیونکہ ہم غزہ نہیں ہیں اور نہ ہونے دیں گے پاکستان کو۔ پلیز، ہم نیوکلیئر ڈیٹرنٹ رکھتے ہیں، وہاں تک ہم پہنچنا بھی نہیں چاہتے، سوال بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے، لیکن آپ ہمیں اس طرح اس ایج پر نہ دھکیلیں۔ کیوں ہم اپنی چائنیز دوستی اور چائنیز ہارڈ ویئر اور ڈیٹا شیئرنگ نہیں استعمال کریں گے؟ آپ کے تو دنیا کے ساتھ الائنسز ہیں بھائی، آپ کے اگر کام نہیں آ رہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اسرائیل ان کا دوست ہے، ان کا اتحادی ہے، وہ ایکوپمنٹ بھی اسرائیل کا ہوتا ہے، یہ ان کی جو اسٹریٹجک پلے بک بھی ہے وہ بالکل اسرائیل سے لگی۔ اور کون سا ملک کر رہا ہے حامد میر صاحب اس طرح اور امپیونٹی کے ساتھ، کہ بس کھلی چھوٹ کہاں ہے، کس کو ہے کہ وہ بمباریاں کریں، پھر وہ کہیں کہ ہم ٹروس کر رہے ہیں، جنگ بندی کر کے پھر بمباریاں کریں، ہیومینیٹیرین کوریڈورز بند کر دیں، جو مرضی ہے کریں۔ مطلب یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ تو آپ اسرائیل اگر سمجھتے ہیں کہ کھڑے ہو کے بن جائیں گے، ہم تو نہیں بننے دیں گے۔ ویری سوری، ہمیں بہت اس وقت دکھ ہوتا ہے، اس وقت بھی غزہ میں جو ہو رہا ہے بہت دکھ ہوتا ہے دیکھ کے، اور ہم کہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں ہم، لیکن ہم اپنے ملک میں یہ ہونے دیں گے؟ ناٹ ایٹ آل۔ ان کو کوئی مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے اور ان کے ساتھ ان اپولوجیٹک نہیں رہنا چاہیے، مگر بہت ضروری ہے کہ چیئرمین بلاول کی تحمل والی ٹون استعمال کی جائے جب بھی کوئی ایسا جواب ہو جس میں اس سے تجاوز کرنا ہو، وہ کرتے ہیں، لیکن ایک ریسٹرینڈ، میچور، اور ہم بہت ہی، میں سمجھتی ہوں اس میں ایک بہتر لائٹ میں آئے ہیں۔ ایک ڈپلومیٹک جنگ بھی لڑی ہے، وہ بھی ایک محاذ بن گیا تھا، کیونکہ ہندوستان نے تو بالکل محاذ بنا اچھا دیا یہ تھا۔ بتائیں، آپ نے چیئرمین بلاول صاحب کا ذکر کیا ہے، تو انڈین میڈیا جو ہے وہ
بلاول صاحب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اگین اینڈ اگین، اور کافی وہ نظر آتا ہے کہ ان کو غصہ ہے بلاول صاحب پہ. اور اب جب سے ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ بھیجنے کا فیصلہ ہوا ہے تو انڈین جو ڈیلیگیشنز ہیں اس کو لیڈ کر رہے ہیں ششی تھرور جن کا تعلق کانگریس سے ہے، اور پاکستان کے ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے ہیں بلاول صاحب. تو یہ بتائیں کہ آپ کو انڈین میڈیا میں جو اب دونوں کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے، اس کمپیریزن سے آپ کو کوئی آپ اس پہ کوئی اپنا رائے کا اظہار کریں گی؟ مثلاً زیادہ تر کہا جا رہا ہے جی کہ بلاول صاحب بہت جونیئر ہیں، ان ایکسپیرینسڈ ہیں، وہ تو 1988 میں پیدا ہوئے، اور ششی تھرور صاحب 1965 میں پیدا ہوئے. بلاول صاحب جو ہیں وہ فارن منسٹر بن گئے لیکن وہ کوئی ان کی سٹرگل نہیں ہے، اور ششی تھرور صاحب تو پہلی دفعہ 2009 میں اسٹیٹ منسٹر بنے تھے. بلاول صاحب کی تو جو ہے وہ اس لیے ان کی جو سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ جی وہ ایک سابق پرائم منسٹر کے فرزند ہیں، اور ششی تھرور جو ہیں وہ تو ایک نان پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں. لیکن ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ششی تھرور صاحب ایک مرڈر کیس میں، ایک سوسائڈ کیس میں انوالو رہے ہیں، بلاول صاحب پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ جو سارا کمپیریزن ہو رہا ہے آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، موازنہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ وہاں وہ چیئرمین بلاول سے کافی پریشان ہو گئے ہیں. جب ایکیوزیشنز شروع ہوتے ہیں اتنے منظم طریقے سے، اور یہ کوئی بالکل ادھر ادھر نہیں ہو رہے، یہ منظم طریقے سے کیمپین شروع کی گئی ہے کیونکہ وہ بوکھلائے ہوئے ہیں. اور چیئرمین بلاول کا جب نام اناؤنس کیا تو ان کو ایز اٹ از انہوں نے جنگ میں دیکھ لیا کہ انہوں نے یہ محاذ پکڑا ہوا ہے انٹرنیشنل میڈیا کا اور نیریٹو بلڈنگ کا، تو وہ کافی ان کو دھچکا پڑا. انہوں نے فوری طور پر اپنی 7 ٹیمیں تشکیل کی ہیں. 7 ٹیمیں، کوئی 2 نہیں، ایک یہاں تو 2 یہاں 2 الگ الگ جائیں گی. تو انہوں نے یورپ کی ٹیم لیڈر بھی چینج کیا، ششی تھرور کو وہاں سے ہٹایا ہے. شاید اٹس ٹرو اور ناٹ، ہم فیک نیوز میں نہیں ڈیل کرتے تو ہم ویریفیکیشن بھی چاہتے ہیں، تصدیق بھی چاہتے ہیں. لیکن چیئرمین بلاول کے حوالے سے تو وہ کلیئرلی پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ بزنس ایز یوزول نہیں ہے پاکستان کی طرف سے، کہ جو بھی آپ الزام لگائیں وہ پی جائیں گے اور ایک سٹیٹمنٹ آئے گا. نہیں، دس ٹائم وی آر فائٹنگ بیک، اینڈ وی آر فائٹنگ بیک وتھ آ بیسٹ اسپوکسمین. اور جہاں تک ان کے تجربے کی بات ہے جی، وہ فارن منسٹر سب کو آپ کو نظر آ رہا ہے ریکارڈ. آپ کسی ایمبیسڈر سے پوچھ لیں، آپ 5 رینڈم ایمبیسڈرز لیں اٹھا کے، آپ انہیں فون کریں، وہ آپ سے کہیں گے کہ ہم بہت شکر گزار ہیں، وی آر ویری گلیڈ کہ بلاول صاحب از گوئنگ. مجھے تو مستقل یہ ٹیکسٹ آئے ہیں، بلکہ میں مل کے آ رہی ہوں کیونکہ ریکویسٹ آ رہی ہیں کہ وہ وی آر ویری گلیڈ، وی آر ویری، ہمیں حوصلہ ہو رہا ہے. اور آرڈنری پاکستانیز کو حوصلہ ہو رہا ہے جی، جو رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، ہی از بین اسپیکنگ فار پاکستان. اچھا، اسٹرگل کے حوالے سے ہی از ناٹ ہیڈ اے پیمپرڈ لائف جی. میں تھرور صاحب کو گالی گلوچ نہیں کرنا چاہتی، وہ کریں، ہم نہیں کرنا چاہتے. لیکن تھرور صاحب کی زندگی وہ اپنے ایکسنٹ کی طرح ہی ان کی رہتی ہے، بہت ہی ایک لمبی چوڑی نپی تلی ان کی جو زندگی ہے آپ نے دیکھی ہے، اور اٹس فیلی پریویلیجڈ. جہاں تک پریویلیج کی بات کر رہے ہیں، کون سی سٹرگل ہوگی، کون سیاستدان ہوگا جس کی والدہ دہشت گردی کو نہتے جنگ لڑتے لڑتے شہید ہوئی ہیں جب وہ چھوٹے سے ہی تھے. ٹھیک ہے، جب وہ آلموسٹ مطلب یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، وہ بھی آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں جیسے تھرور صاحب ہیں. لیکن وہ زمین پہ بیٹھتے ہیں، وہ جا کے اپنے لوگوں سے ملتے ہیں. ان کی اصلی سٹرگل ہے، وہ جب کسی کو گھر دیتے ہیں، ملکیت دیتے ہیں فلڈ کے بعد، وہ خود جا کے ملتے ہیں، اور اپنی عظیم ماں کی طرح وہ بھی عام لوگوں سے مل کے خوش کر. تو سٹرگل کس کی کیا ہے؟ اس پورے خاندان کی سٹرگل نہیں رہی ہے پاکستان کو بچاتے بچاتے، ان کے نانا سے لے کے ان تک. اور آپ بتائیں، جن کی زندگی دہشت گردی اور شہادتوں سے ڈیفائن ہوئی، وہ محرومیوں سے ڈیفائن ہوئی، وہ سٹرگل نہیں ہوتی کہ ماں کے ساتھ بیٹھے ہیں، باپ 14 سال جیل میں بیٹھا ہے، آپ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہیں. تھرور صاحب نے اس طرح کی زندگی تو نہیں گزاری ہے، انہوں نے تو اپنی بچپن چلیں، ہی آپ اسی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اور بہت سی چیزیں آپ کو بھی پتہ ہیں اور مجھے بھی پتہ ہیں. بلاول صاحب جی جب صرف 1 سال کے تھے تو جی محترمہ بے نظیر بھٹو کو تھریٹ آئی تھی کہ ان کو کڈنیپ کر لیا جائے گا آپ کے بیٹے کو، اور پھر انہوں نے ان کو پاکستان سے باہر بھجوایا تھا جب ان کی عمر صرف 1 سال تھی. تو یہ جی، ایک دوسرا اسٹرگل موضوع ہے، اس دیکھیے پہ نا. پھر کسی وقت بات کریں گے.